الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ میں نے کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے گزارش کی تھی کہ اگر کوئی عورت نافرمان ہو تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اس کا خاوند اس کو سمجھائے، واعظ و نصیحت کرے، اور اگر وہ سمجھتی نہیں ہے تو اس کا بستر الگ کر دے، اور اگر پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہو تو اس کی ہلکی پھلکی پٹائی کر سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں نے گزارش کی تھی کہ پٹائی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عورت کو زخم نہ لگے، اس کی ہڈی نہ ٹوٹے۔ ہلکی پھلکی مار سے مقصود اس کو سمجھانا ہے، راہ راست پہ لانا ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے جانوروں کی طرح مارا جائے۔ بہرحال ہماری ایک بہن نے اس پہ اعتراض کیا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ یہ سارا ظلم و ستم عورت کے اوپر کیوں ہوتا ہے، اس کے برعکس کیوں نہیں ہوتا؟ تو ایک تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ بات میں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کی، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آیت نمبر 34 ہے سورہ نساء کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری وہ بیویاں جن کی نافرمانی سے ڈرتے ہو ان کو وعظ و نصیحت کرو، اور ان کو ان کے بستر میں الگ کر دو اور ان کو مارو۔ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، تمہاری بات مان لیں، تو پھر ان کو مارنے کے لیے کوئی راستہ تلاش نہ کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ بلند و بالا ہے، بہت بڑا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے ساتھ ہی دھمکی دی، وعید دی کہ اگر اپنی بیویوں پہ ظلم کرو گے، ناجائز طور پہ انہیں مارو گے، تو یاد رکھو کہ اللہ تم سے بھی بڑا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ اللہ تمہارا حساب لے گا، اگر تم ظلم و زیادتی کرو گے تو اللہ رب العزت اس عورت کو تم سے بدلہ لے کر دے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہے۔ ایک تو ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے قرآن حکیم کو ماننا ہے یا جو نئی سوچ ہمیں یورپ کی طرف سے مل رہی ہے اسے ماننا ہے۔ پرانے زمانے کی عورتیں قرآن پاک کی آیتیں سنتی تھی، انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ام المومنین عائشہ، ام المومنین حفصہ کتنی عظیم عورتیں تھیں، کتنی عقل مند تھیں، کتنی پاک باز تھیں، کتنی پاک دامن تھیں، کتنی پڑھی لکھی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات پہ اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، یہ اس کا آرڈر ہے، یہ اس کا حکم ہے، اور اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ دنیا میں نظام کیسے قائم و دائم رہ سکتا ہے۔ آج ہم نے یورپ کے نظریات سن لیے کہ مرد و عورت برابر ہیں، اور اس لیے اب یہ آیتیں اور یہ حدیثیں ہمیں عجیب لگتی ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیوی نافرمان ہو تو خاوند اس کی ہلکی پھلکی پٹائی کر سکتا ہے۔ پرانے زمانے کی عورتوں کو یہی چیزیں عجیب نہیں لگتی تھیں، وہ سنتی تھیں، ایمان لاتی تھیں اور انہیں حق سمجھتی تھیں، اور اس زمانے میں گھروں میں بہت شاندار ماحول ہوا کرتا تھا۔ اگر کبھی کسی ایک گھر میں خاوند نے بیوی کی پٹائی کر دی تو کر دی، ورنہ تمام گھروں میں سسٹم بہت اچھا چل رہا تھا، لڑائی جھگڑے بہت کم ہوتے تھے، طلاقیں بہت کم ہوتی تھیں، بچوں کی خوب تربیت ہوتی تھی۔ لیکن آج جب یورپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ عورت مرد کے برابر ہے، اس کے شانہ بشانہ چلے گی، اس کے قدم بقدم چلے گی، دونوں کے حقوق برابر ہیں، تو ہمارا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا، ہمارے گھر تباہ و برباد ہو گئے، ہمارے بچے بگڑ گئے۔ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی ایک ملک بتائیں جو کامیابی سے چل رہا ہو اور اس کو چلانے والے دو انسان برابر کے ہوں۔ ہمیشہ اسی ملک کا نظام کامیاب رہے گا جہاں پہ ایک آدمی کو آپ بڑا بنا دیں اور وہ ملک کا سسٹم چلا رہا ہو۔ اگر آپ کہیں دو وزیر اعظم ہوں گے، دو چیف آف دا آرمی اسٹاف ہوں گے، تو کبھی بھی فوج کا نظام، ملک کا نظام نہیں چل سکے گا۔ کوئی ایک فیکٹری بتا دی جائے جہاں دو ڈائریکٹر ایک جیسے اختیارات کے مالک ہوں اور فیکٹری کامیابی سے چل رہی ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ایک فیکٹری میں کئی پارٹنر ہوتے ہیں تو ان میں سے بھی ڈائریکٹر بڑا ایک ہی ہوگا۔ اگر سب ایک جیسے ڈائریکٹر ہوں گے، سب کے ایک جیسے اختیارات ہوں گے، فیکٹری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور جس گھر میں میاں بیوی کو اختیارات ایک جیسے برابر ہوں گے، کبھی نظام نہیں چل سکے گا۔
خاوند کہے گا صفائی کریں، وہ کہے گی تم صفائی کرو۔ خاوند کہے گا کھانا بنائیں، وہ کہے گی تم کھانا بناؤ۔ خاوند کہے گا بچوں کا پیشاب صاف کریں، وہ کہے گی تم پیشاب صاف کرو۔ آپس میں لڑتے رہیں گے، گھر کا سسٹم نہیں چل سکے گا۔ اسی لیے یورپ میں فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میاں بیوی برابر ہیں، مرد و عورت برابر ہیں۔ اور کسی زمانے میں وہاں پہ بھی مرد کی حکومت ہوا کرتی تھی اور وہاں پہ بھی سسٹم کامیاب تھا، لیکن جب سے انہوں نے یہ نعرہ لگایا مرد و عورت کی برابری کا، تب وہاں سسٹم تباہ و برباد ہو گیا۔ اور آج کافر لوگ مسلمانوں کے گھروں میں جو سکون و اطمینان ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عورتیں جو پیار و محبت سے گھروں میں رہ رہی ہیں، ملکہ کی طرح رہتی ہیں، ان کے ذمہ گھر کا خرچہ نہیں ہے، اسلامک لحاظ سے ان کے ذمہ خرچہ نہیں ہے۔ کوئی خاوند اگر ان کو مجبور کرتا ہے کہ نوکری کرے تو یہ خاوند کا ذاتی ظلم ہے، یہ دین اسلام نہیں سکھاتا۔ دین اسلام میں کیا ہے؟ عورت گھر میں بیٹھے گی، پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے، اور باہر نہیں جائے گی کمانے کے لیے، لوگوں کی باتیں نہیں سنے گی۔ مرد جائے گا، چاہے کلی بن کر کام کرے، مزدور بن کر کام کرے، اس کی ذمہ داری ہے گھر میں آٹا لے کر آئے، سبزیاں لے کر آئے، اور بیگم کیا کرے گی؟ وہ کھانا بنا دے گی۔ لیکن باہر مردوں کے ساتھ جھگڑے کرنا، ان کی گالیاں سننا، ان کی باتیں سننا، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسلام نے تو عورت کو بڑی عزت دی ہے، آرام سے گھر میں بیٹھے، کمانا اس کی ذمہ داری نہیں، باہر لڑائی جھگڑے کرنا اس کی ذمہ داری نہیں۔ وہ گھر میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ رہے، بچوں کی تربیت کرے، ان کے ساتھ کھیلے، ان کو دین سکھائے، ان کو پڑھائے، ان کے ساتھ پڑھے۔ خامد جب آئے اسے چائے پیش کرے، کھانا پیش کرے، اس کا شکوہ سنے، اسے سکون دے، اور اس لحاظ سے گھر جنت بن جاتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا برابر ہیں، عورت کو گھر سے نکالا، وہ بیچاری سڑکوں پہ گھومتی ہے، مردوں کی طرح دھکے کھاتی ہے، اور تھکی ہاری گھر میں واپس آتی ہے، اور پھر گھر کے بھی کچھ نہ کچھ کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں سے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا نظام بہت عظیم نظام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد گھروں میں نگران ہیں، کیونکہ خرچہ ان کے ذمے ہے، گھر ان کے ذمے ہے، رہائش ان کے ذمے ہے، لباس ان کے ذمے ہے، تو گھر میں حکومت بھی ان کی چلے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جو مرضی ظلم و ستم کرے۔ مردوں کو ایک تو کہا گیا چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ بہت زیادہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، تیسرے نمبر پہ عورت کو ہلکا پھلکا مارا جائے، ٹھیک ہو جائے الحمدللہ، ورنہ طلاق دے دی جائے۔ اور عورت بھی مناسب حد تک اس کی مار برداشت کرے، اگر وہ سمجھے کہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے خلا لے سکتی ہے، اس سے جان چھڑا سکتی ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ساری زندگی مار کھاتی رہے۔ ہاں، مناسب حد تک مار پڑنا، اگر عورت ٹھیک نہیں ہو رہی تو یہ عورت کے مفاد میں ہے، بجائے اس کے کہ مرد سے مقابلہ کرے اور طلاق لے کے فارغ ہو اور پھر سڑکوں پہ گھومے، اسے کوئی گاڑی نہ ملے، اس سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس کی بجائے اسی گھر میں رہ کے مرد کا ایک تھپڑ برداشت کر لے اور اپنا گھر بچا لے، بچوں کو بچا لے، تو یہ بہتر ہے اس سے کہ خود بھی ذلیل ہو، بچوں کو بھی ذلیل و رسوا کرے۔ کتنی عورتیں ہیں جو برابری کا نعرہ لگا کے خامدوں سے لڑائی جھگڑا کرتی ہیں اور بعد میں کہاں رہتی ہیں؟ والدین انہیں اپنے گھر میں نہیں رکھتے، بہن بھائی عام طور پہ نہیں رکھتے، پھر دارالامان میں جاتی ہیں، وہاں دھکے کھاتی ہیں، وہاں کے جو مرد ہیں وہ ان کی عزتیں لوٹتے ہیں۔ تو یہ برداشت کر لینا بہتر ہے یا خامن کا ایک تھپڑ برداشت کر لینا بہتر ہے؟ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ مرد ایسے ہی ماریں، ہم نے کہا ہے کہ صرف اس کی اجازت ہے، ورنہ مردوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں۔ اگر کوئی مرد ظلم کرتا ہے، روزے قیامت اسے حساب کتاب دینا ہوگا، اور دنیا میں بھی وہ اس کی بیگم عدالت میں جا سکتی ہے، خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ یہ میرے اوپر بہت ظلم کرتا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بہرحال اسلام کا نظام عظیم نظام ہے، اور اس کو قبول کر لینا، اس میں عمل کرنا، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اور یاد رکھا جائے اسلام نے کہیں پہ عورتوں کو مردوں سے بھی آگے رکھا ہے۔ اسلام نے ہر ایک کے لیے وہ حقوق دیے ہیں جو اس کے لیے مناسب تھے۔ جب عورت ماں بنتی ہے تو اسلام لڑکے سے کیا کہتا ہے کہ ماں کے حقوق 3 ہیں، باپ کا 1 ہے۔ یہاں پہ اسلام نے عورت کو آگے کر دیا۔
گھر کے خرچے کی باری آئی، رہائش کی باری آئی، اسلام نے کہا عورت کے اوپر کوئی خرچہ نہیں، رہائش کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، یہاں بھی اسلام نے عورت کو مرد پہ مقدم رکھا ہے۔ لیکن گھر میں حکومت کس کی چلے گی؟ یہ عام طور پہ مرد کی چلے گی۔ ویسے مشورہ اس کو لینا چاہیے، بیگم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، پیار و محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیگم بچوں کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں اپنی بیگم بچوں کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں۔ تو اسلام اخلاق کا حکم دیتا ہے بیگم کے ساتھ، اور یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آؤ۔ کبھی اسلام عورت کا گھر بچانے کے لیے یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی ایک چیز بری لگتی ہے تو صبر کرو، اس کی 100 چیزیں تمہیں اچھی بھی لگتی ہوں گی، اس کی اچھی خوبیوں کی طرف دیکھو، ایک بری عادت کی طرف نہ دیکھو۔ اسلام چاہتا ہے اس عورت کا سہارا قائم رہے، خامند کے ساتھ رہے، عزت کے ساتھ رہے، پیار و محبت کے ساتھ رہے، بجائے اس کے کہ سڑکوں پہ دھکے کھائے، دارالامان میں رہے، اور وہاں پہ بھی وہی پھر مرد ملیں گے ظلم و ستم کرنے والے۔ آج آپ یورپ کی طرف دیکھ لیں، ان کی اپنی رپورٹس ہیں، ان کی اپنی فوج میں عورتوں کے اوپر کتنا ظلم ہوتا ہے، مرد کرتے ہیں، حالانکہ نعرہ یہ ہے کہ ہم نے برابری قائم کر دی ہے۔ اور پھر آپ یورپی ممالک کی جو کابینہ ہوتی ہے، منسٹرز ہوتے ہیں، ان کی طرف دیکھیں، ایک آدھ عورت ہوگی ورنہ مرد ہی مرد ہیں۔ وہاں پہ بھی مردوں کا ہی غلبہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بیرونی کام مردوں کو ہی ججتے ہیں، وہی کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے اپنے مسائل ہیں، ولادت کے مسائل، حیض کے مسائل اور ان کی نزاکت، تو اللہ نے ان چیزوں کا خیال رکھا۔ عورت کو اللہ تعالی نے گھر کے اندر ملکہ بنایا ہے، باہر کے کام جو ہیں وہ مردوں کے لیے ہیں۔ اور اگر یہ ہم کہیں کہ عورت بھی مرد کو مارے تو کبھی بھی نظام نہیں چل سکے گا۔ جیسے اسلام نے بیٹے کو اجازت نہیں دی کہ باپ کو مارے، چاہے باپ غلط ہو، چاہے گندا ہو، چاہے برا ہو، چاہے ظلم کرنے والا ہو، اسلام نے بیٹے کو اجازت نہیں دی۔ اگر بیٹے کو بھی اجازت مل جائے گی تو گھر میں پھر نظام نہیں چل سکے گا۔ ایسے ہی حکمران کو اجازت دی گئی ہے کہ اپنے ملک میں سزائیں قائم کرے، غلط لوگوں کو سزا دے، لیکن اگر غلط لوگوں سے کہا جائے تم بھی بادشاہ کو سزا دو اگر وہ غلط کام کرے تو ملک کا نظام نہیں چل سکے گا۔ ہاں، بادشاہ کا حساب کتاب روز قیامت ہوگا، اور ایسے ہی باپ اگر اولاد پہ ظلم کرتا ہے اس کا حساب کتاب روز قیامت ہوگا۔ لیکن دنیا میں اولاد کو کہا گیا فلا تقل لهما اف، تمہیں خامند کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تمہیں باپ کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، کیونکہ خامند کے عورت کے اوپر حقوق بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین حنیف سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔